واتوب الیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم من بعد غرضا فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم او کما قال علیہ الصلاة والسلام نحن الذی بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا نحن الذی بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاغفر الانصار والمہاجرہ اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاغفر الانصار والمہاجرہ سلام علی خیر الانام وسید حبیب الہ العالمین محمد بشیر نذیر ہاشمی مکرم عطوف رؤوف من یسمی باحمد هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الأمی وآلہ وبارک وسلم۔ میرے دوستو، ساتھیو، عزیزو، ہر آدمی چاہتا ہے مجھے اللہ جل شانہ کی محبت نصیب ہو جائے، اللہ جل شانہ کا تعلق عشق نصیب ہو جائے، اللہ جل شانہ کے ساتھ اللہ کی معرفت مجھے نصیب ہو جائے۔ ایسے ہر آدمی چاہتا ہے مجھے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی محبت نصیب ہو جائے، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچا تعلق عشق نصیب ہو جائے، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا شوق نصیب ہو جائے۔ اس کے لیے بہت ہی ایک آسان طریقہ ہے اللہ جل شانہ کی محبت حاصل کرنے کا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت حاصل کرنے کا ایک بہت ہی آسان طریقہ ہے کہ حضرات صحابہ کرام اہل بیت، ان کی محبت کو، ان کی عظمت کو، ان کے احترام اور تقدس کو ہم دل و دماغ و روح میں بٹھا لیں، ہم اللہ کے محبوب ترین بندوں میں شامل ہو جائیں گے۔ ہم حضرات صحابہ کرام کی محبت، تقدس، احترام کو، عظمت کو، اہل بیت کی محبت، عظمت، احترام، تقدس کو دل و دماغ روح میں بٹھا لیں، ہم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں میں محبوب ترین امتیوں میں شامل ہو جائیں گے۔ یہ وہ مبارک ہستیاں ہیں حضرات صحابہ کرام اہل بیت۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مشکوٰۃ شریف میں حدیث آتی ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اختارہم اللہ لصحبت نبیہ، یہ وہ مبارک جماعت ہے
اللہ نے ساری انسانیت میں سے چھانٹ کے، ساری انسانیت میں سے منتخب کر کے، ساری قوموں سے جدا کر کر کے ان کو اپنے محبوب کے قدموں میں بٹھا دیا ہے، ان کو محبوب کی صحبت نصیب فرمائی ہے، ان کو محبوب کے سامنے بٹھا دیا ہے۔ اختارہم اللہ لصحبت نبیہ، اللہ نے ساری انسانیت میں سے حضرات صحابہ کرام اہل بیت کو چن کر کے اللہ نے محبوب کی صحبت کے لیے ان کو بٹھا دیا ہے۔ فَعَرِفُوا فَضْلَهُمْ وَكَرَمَهُمْ، اے لوگوں صحابہ کی عظمت کو جان لو، صحابہ کے احترام کو جان لو، صحابہ کی فضیلت کو جان لو۔ فَعَرِفُوا فَضْلَهُمْ وَكَرَمَهُمْ، صحابہ کی عزت احترام کو جان لو، یہ ان کو اللہ نے منتخب کر کے محبوب کے قدموں میں بٹھایا ہے۔ دوسری جگہ آتا ہے صحابہ کے دلوں میں ایمان پہاڑوں سے بھی زیادہ مضبوط تھا۔ پہاڑ کتنا مضبوط ہوتا ہے، لیکن صحابہ کے دلوں میں ایمان پہاڑوں سے بھی زیادہ مضبوط تھا۔ پہاڑوں کو تو اپنی جگہ سے سرکایا جا سکتا ہے، صحابہ کے دلوں میں یہ ایمان اتنا مضبوط تھا، نہ دنیا کا کوئی ڈر اور خوف ان کے ایمان کو اپنی جگہ سے سرکا سکتا تھا، نہ دنیا کو کوئی لالچ اور امید اور بادشاہی کی لالچ اور پیسے کی لالچ ان کو اپنے ایمان سے سرکا نہیں سکتی تھی۔ ان کے دلوں میں ایمان پہاڑوں سے بھی زیادہ مضبوط تھا۔ میرے دارالعلوم فیصل آباد کے بانی میرے محتمم حضرت مفتی زین العابدین رحمہ اللہ یہ اکثر فرمایا کرتے تھے، ہر وہ صحابی جس نے چند لمحے محبوب کے قدموں میں گزارے ہیں، چند لمحے نبوت کے قدموں میں گزارے ہیں، نبوت کی ایک نگاہ صحابی کے چہرے پہ پڑی ہے، اس ایک نگاہ کی اتنی تاثیر ہے، اتنا اثر ہے، اتنی طاقت ہے، اگر اس ساری روئے زمین کو اولیاء اللہ سے بھر دیا جائے، اگر ساری روئے زمین کو غوثوں سے بھر دیا جائے، اگر ساری روئے زمین کو کتبوں سے بھر دیا جائے، ساری روئے زمین کو ابدالوں سے بھر دیا جائے، ساری دنیا کے اولیاء اللہ غوث کتب ابدال جمع ہو جائیں، وہ ایک صحابی کی گرد کو بھی نہیں پہنچ سکتے۔ ساری دنیا کے اولیاء اللہ غوث کتب ابدال کے سجدے جمع ہو جائیں تو وہ ایک صحابی کے سجدے کو نہیں پہنچ سکتے، اس لیے کہ ساری دنیا کے اولیاء اللہ اپنی محنتوں عبادتوں ریاضتوں سے ولایت کے درجے تو طے کر سکتے ہیں، لیکن نبوت کی نگاہ کی تاثیر اپنی محنتوں سے نہیں پیدا کر سکتے۔ صحابہ پہ نبوت کی نگاہ پڑی ہے، اس کا اثر اتنا ہے، ساری دنیا کے غوث اپنی محنتوں عبادتوں ریاضتوں سے غوث کے درجات تو طے کر سکتے ہیں، لیکن نبوت کی نگاہ کی تاثیر پیدا نہیں کر سکتے۔ صحابہ پہ نبوت کی نگاہ پڑی ہے، ساری دنیا کے کتب جمع ہو جائیں، وہ اپنی عبادتوں ریاضتوں محنتوں سے کتب کے درجات تو طے کر سکتے ہیں، لیکن اپنی عبادتوں ریاضتوں محنتوں سے نبوت کی نگاہ کی تاثیر پیدا نہیں کر سکتے۔ صحابہ پہ نبوت کی نگاہ پڑی ہے، ساری دنیا کے ابدال جمع ہو جائیں، وہ اپنی محنتوں عبادتوں ریاضتوں سے
ابدال کے درجے تو طے کر سکتے ہیں، لیکن محنتوں ریاضتوں مجاہدوں سے نبوت کی نگاہ کی تاثیر پیدا نہیں کر سکتے۔ صحابہ پہ نبوت کی نگاہ پڑی ہے، اس نگاہ کی اتنی تاثیر ہے، اتنا اثر ہے، نبوت کی نگاہ کی اتنی طاقت ہے، ساری دنیا کے اولیاء اللہ جمع ہو جائیں، پھر غوث جمع ہو جائیں، پھر قطب جمع ہو جائیں، پھر ابدال جمع ہو جائیں، وہ ایک صحابی کی گرد کو بھی نہیں پہنچ سکتے۔ صحابی اس کو کہا جاتا ہے جس نے نبوت کے قدموں میں بیٹھ کے قرآن کو اترتے ہوئے دیکھا ہو۔ صحابی اس کو کہا جاتا ہے جس نے نبوت کے قدموں میں بیٹھ کر کے نبوت کا زمانہ پا کر کے حدیث کو اترتے ہوئے دیکھا ہو۔ صحابی اس کو کہا جاتا ہے جس نے نبوت کے قدموں میں بیٹھ کر کے دین کو نبوت کے زمانے میں آسمانوں سے اترتا ہوا اللہ کے محبوب صحابہ کو بتاتے ہوئے دیکھا ہو۔ یہ جو صفات صحابہ کو ملی ہیں، یہ دنیا میں کوئی آدمی اپنی عبادتوں ریاضتوں محنتوں سے یہ صفات کو حاصل نہیں کر سکتا۔ حدیث میں آتا ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے، میرے صحابہ آسمان کے جگمگاتے ستاروں کی طرح ہیں۔ اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ آسمان کے چمکتے ہوئے ستاروں کی طرح ہیں۔ بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، ان میں سے جس کی بھی اقتداء کر لو گے، جس صحابی کی بھی پیچھے چل پڑو گے، اہتدیتم، تم ہدایت پا جاؤ گے۔ ہدایت کہتے ہیں منزل مقصود تک پہنچنا۔ مومن کی منزل مقصود جنت ہے، جس کے بھی پیچھے پڑھو چلو گے ہدایت پا کر جنت میں پہنچ جاؤ گے۔ عرب کے اندر اس دور میں سڑکیں نہیں تھی، راستے نہیں تھے، یہ سارے یہ ترتیب راستوں کی نہیں تھی۔ ان کے ملک شام میں، عراق دمشق میں تجارتی رات کو سفر ہوتے تھے اونٹوں پر، اور اونٹوں پر ستاروں کی سیدھ پر چلتے تھے۔ ستاروں کی سیدھ پر چلتے چلتے ملک شام میں، ایران میں، بغداد میں، ان علاقوں میں یہ پہنچ جاتے تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے تشبیہ دی ہے، جیسے آسمان کے ستاروں کو دیکھ کر تم منزلیں طے کرتے ہو، اپنے مقصود تک پہنچ جاتے ہو، یہ میرے صحابہ چمکتے دمکتے جگمگاتے ستاروں کی طرح ہیں۔ ان کی اقتداء کر کے تم دنیا کی منزلیں طے کرتے کرتے، قبر کی منزلیں طے کرتے کرتے سیدھے جنت میں پہنچ جاؤ گے۔ اہتدیتم، جس کی اقتداء کرو گے تم ہدایت پا جاؤ گے۔ ہدایت کا معنی ایصال الی المطلوب، مقصود تک پہنچ جانا۔ مومن کا مقصود جنت ہے۔ اشارہ ہے ان صحابہ کے پیچھے چل پڑو گے سیدھے جنت میں پہنچ جاؤ گے۔ دوسری حدیث میں آتا ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم من بعد غرضا فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم۔ اللہ اللہ اس سے پہلے پھر موضوع ہے اتقوا اللہ، اتقوا اللہ،
صحابہ کے خلاف کوئی بات کرنے سے اللہ سے ڈر جاؤ، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ۔ یہ سب پنجابی میں کہتے تمہیں اللہ کا واسطہ ہی، اللہ کا واسطہ ہی، اللہ کے محبوب